نہ میرے بڑوں نے سوچا تھا کہ میں کبھی یہ کام کروں گا، نہ میں نے سوچا تھا کہ یہ کام کروں گا۔ میں ہوں محمد مشتاق اور یہ ہے میری کہانی۔ کراچی میں میری پیدائش ہے، ملیر ایف صوب جناح اسکوائر، وہاں میرے والد کا گھر تھا اور وہیں میری پیدائش ہوئی اور وہیں میرا بچپن پورا گزرا ہے گا۔ قریبی گورنمنٹ اسکول تھا، ڈبل اسٹوری اسکول، وہاں تعلیم حاصل کرتا تھا۔ پہلی سے میٹرک تک اسی اسکول میں پڑھا میں۔ اس کے بعد یہ کام میں نے سیکھا ہے گا کلر لائٹ کا۔ میرے والد بھی یہی کام کرتے تھے، کلر کا دکان اپنی تھی، ماشاءاللہ خوشحال گھرانہ تھا، خوشحال زندگی تھی، تعلیم حاصل کرتا تھا۔ نہ میرے بڑوں نے سوچا تھا کہ میں کبھی یہ کام کروں گا، نہ میں نے سوچا تھا کہ یہ کام کروں گا۔ اس کے بعد بہت جلد والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ میرے والد کی جو شاپ تھی وہ میرے بھائی کے پاس آ گئی تھی والد کی ڈیتھ کے بعد، لیکن بھائی کا رجحان اس طرف نہیں تھا، بھائی یہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے، تو وہ مجھے بٹھاتے تھے دکان پہ۔ اس سے میری تعلیم خراب ہو گئی اور میں پھر اسی کام کی طرف آ گیا پوری طرح۔ ہماری دکان تھی اپنی، تو وہاں پہ کاریگر کام کرتے تھے۔ اس میں سے ایک کاریگر تھا، وہ صابر نام ہے ان کا، استاد سمجھے میرے وہی تھے، انہیں کے ساتھ میں نے کام سیکھا۔ دکان میری اپنی تھی، آتا رہتا تھا دکان پہ کھانا دینے کے لیے والد کے لیے، والد کے پاس آتا تھا۔ تو دکان پہ اتنی سمجھ تھی کہ رنگ کس طرح بنتا ہے، کس طرح کلر استعمال ہوتا ہے، کون سے کلر کا کیا شیڈ نکلتا ہے، وہ مجھے علم پہلے بچپن سے ہی تھا، چھوٹے پن سے ہی تھا، کیونکہ اپنا کام تھا، اپنا وہ تھا۔ اس کے بعد پھر جب بالکل ہی مجھے چولہے پہ کھڑا ہونا پڑا، کام کرنا پڑا یہ، تو پھر ان کی سپورٹ رہی کہ وہ جو نہ سمجھ میں آتا تھا تو وہ مجھے سمجھاتے رہتے تھے، بتاتے رہتے تھے۔ اس طرح میں پھر کام سیکھتا گیا۔ کلر کو سمجھنا، کون سا کلر کیا شیڈ دے گا، کون سا کلر کس کلر کے ساتھ مل کے کیا شیڈ دے گا، کیسا بنے گا، اس چیز کو سمجھنا ہوتا ہے اس کام میں۔ جس نے سمجھ لیا وہ ماہر ہو جائے گا اس کام کا۔ اب جیسے ایک کلر اگر میں یلو بنا رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے اس میں اگر پرپل شامل کر دوں گا، جامنی کلر ڈال دوں گا تو اس کا شیڈ کیا بن جائے گا، یا میں اس میں اورنج ڈال دوں گا تو اس کا شیڈ کیا بن جائے گا، یا اس میں دوسرا کوئی بلیک کلر ڈال دوں گا تو اس کا شیڈ کیا ہے۔ بس یہ سمجھ ہونی چاہیے۔ یہ آپ کو سمجھ آ گیا کسی کو بھی تو وہ کاریگر بن جائے گا اس کا۔ کلر کے شیڈ سمجھنا، کلر کو سمجھنا، یہی اس کی فنکاری ہے، یہی کاریگری ہے۔ والد کی ڈیتھ کے بعد ہوا یہ کہ آزاد ہو گئے تھے۔ جیسے ایک بہت زیادہ پابندی والد صاحب کی سختی تھی، پابندی تھی، اس سے اب تھوڑا سا بھٹکے بھی، تھوڑا سا باہر جب نکلے تو دوستوں کے ساتھ گیدرنگ، کچھ ایسی گیدرنگ ملی، جیسے پان کھانا سیکھ لیا۔ پہلے والد کے دور میں تو ہم چھالیاں تک نہیں کھا سکتے تھے اپنے گھر میں۔ اس کے بعد بھائی تھے، سرپرست تھے، سب کچھ تھا، لیکن وہ اس طرح کنٹرول نہیں کر سکتے تھے جیسے والدین کرتے ہیں گے، بھائی بھابھی۔ تو تھوڑا سا بگڑے اس میں ہم، پان کھانا، نسوار کھانا، اس طرح کی چیزیں۔ اور پھر یہ مارکیٹ شاپ کا جو ہوتا ہے وہ ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں گے۔ والدین کی دیکھیں سرپرستی جو ہے، موجودگی، سر پہ ہاتھ، تو وہ بہت ضروری ہے ہر شخص کے لیے، وہ چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، کیونکہ والدین کی شفقت جو ہوتی ہے وہ بہت ساری برائیوں سے دور رکھتی ہے انسان کو، اور بہت سارے برے کاموں سے بچ جاتا ہے۔ ان کی محبت، شفقت، ان کی نظر، کیونکہ جب وہ حلق کا نوالا کھلاتے ہیں نا تو شیر کی نظر بھی رکھتے ہیں، تو وہ بچے کی زندگی پہ بہت اثر کرتی ہے۔ اب دراصل میری ایک ہی بیٹی ہے، بیٹا کوئی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ بیٹی بھی بہت سمجھدار اور قابل ہے گی، ماشاءاللہ تعلیم ابھی جاری ہے اس کی، اور میری توقعات کے مطابق وہ پورا اتر رہی ہے۔ میری تو ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا مجھے، ہر چیز سے نوازائے گا، اس کی، میری بیٹی کی شادی ہو اور اچھی جگہ پر ہو، نیک لوگ ملے، رشتہ اچھا ملے اور خوشحال زندگی گزارے۔ ہم نے اپنی زندگی گزار لی، بہت اچھی گزاری، جیسی بھی گزری بہت اچھی گزری، ہم تو اللہ کا شکر ہی ادا کرتے ہیں ہر حال میں۔